بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آپ احباب کی خدمت میں اب درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، جیسا کہ درود پاک جو شخص کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تندرستی خاتمہ فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جو درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کی تمام بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ اگر دن میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے اور رات میں بھی جب تک سونے سے پہلے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کثرت سے ہی رحمتیں نازل فرماتا رہے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے آپ پر رحمتیں نازل فرمائے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہر دوسرا گھر تیسرا گھر موجودہ دور حاضر میں اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی اسلامی بھائی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی اسلامی بہنیں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، اور جب وجوہات جانی جاتی ہیں تو بہت سی وجوہات جو دنیاوی سامنے آتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو دینے کے لیے ہمارے پاس جہیز نہیں ہے، لڑکے والوں کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم ڈیمانڈز پوری نہیں کر پا رہے اور ہماری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایسے تمام احباب سے گزارش ہے، ایسے جتنے بھی لڑکے والے ہیں جو بھی میرے اسلامی بھائی ہیں جو کہ اسلامی بہنوں سے شادی کے لیے ایک کثیر تعداد میں جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح ایسا کرنا چاہیے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، دونوں فریقین جو ہیں وہ کوئی بھی قرض کے اندر مبتلا نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں اخراجات جو ہیں وہ کم ہوں۔ تو اسی طریقہ کے ساتھ تمام اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ ہم نکاح کریں جس کے اندر اخراجات کم ہوں، نہ لڑکی والے قرضدار ہوں نہ لڑکے والے قرضدار ہوں۔ آج دور حاضر میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں کی شادی کرنے کے لیے، لڑکوں کی شادی کرنے کے لیے والدین نعوذ باللہ سود پر پیسے لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کا نکاح اچھے طریقے سے کر سکیں۔ والدین تو نکاح کے لیے، شادی کے لیے ایک کثیر تعداد میں ادھار قرض لے لیتے ہیں جو کہ سود کی رقم بھی ہوتی ہے، تو ان کو لے لیتے ہیں اور بعد میں سالہ سال قرض اتارنے میں گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام میرے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، ان کے والدین سے گزارش ہے جو کہ جہیز کے طلبگار ہیں، ان تمام احباب کو چاہیے کہ جہیز کے جو معاملات ہیں وہ لڑکی والوں سے چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے نکاح کریں انشاءاللہ عز و جل۔ نکاح میں تو ویسے ہی برکتیں ہیں اور نکاح کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس نیت سے کریں گے نکاح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل
اس نکاح میں برکت بھی ہوگی، نکاح میں کامیابی بھی ہوگی، اور آپ کے رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور بہت سے معاملات لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایسے دیکھنے میں آتے ہیں، جب لڑکے والوں سے وجوہات پوچھی جاتی ہیں تو وہ لڑکے والے بھی یہ وجوہات بتاتے ہیں کہ جی لڑکی والے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ ایک تگڑی نوکری والا ہونا چاہیے، تگڑی تنخواہ دار ہونا چاہیے، اور اس کا رزق جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اور ایک بنگلہ، گاڑی، یہ سارے معاملات اس کے پاس ہونے چاہیے۔ مال و دولت ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہو پا رہی، ہم غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، اچھی جگہ نکاح کر سکتے ہیں، اور لڑکی والوں کی بھی یہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ تو ان تمام اسلامی بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، اور ان کے والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکاح آپ اپنی بیٹی کا کریں، جو اس کے رزق نصیب میں ہوگا وہ اس کو دوسرے گھر میں جا کے ضرور ملے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیٹی کا گھر بھی اچھا چلے گا، اور اس کو رزق بھی وہاں پر اچھا ملے گا، اس کے معاملات بھی وہاں پر اچھی ہوں گے۔ آپ اپنی بیٹی بیچ نہیں رہے، آپ اپنی بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، انبیاء کرام کی سنت کے لیے اس کی شادی کروا رہے ہیں۔ جب آپ اس کی شادی کروا رہے ہیں تو انبیاء کرام کا آپ طریقہ کار دیکھیں، ان کی شہزادیوں کے معاملات، جب ان کی شادیاں ہوئی، صحابہ کرام کی جب بیٹیوں کی شادیاں ہوئی تو کیا اتنے زیادہ جہیز مانگے گئے تھے؟ کیا اتنے زیادہ وہاں پہ ڈیمانڈز کی گئی تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا، بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ اور شریعت کے مطابق نکاح ہوا تھا۔ حق مہر کی بات بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والے کہ حق مہر اتنا ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی والے کی طرف سے ہو یا لڑکے والوں کی طرف سے ہو، دونوں اتنی سختیاں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کی عمر 40 45 سال ہو جائے، اور بعد میں آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ کہیں پر بھی شادی ہو جائے۔ ایسے معاملات نہ کریں، آپ وہ معاملات کریں، وہ چیزیں کریں جن کی وجہ سے جلد از جلد ہمارے بچوں کی، ہمارے بیٹوں کی، بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ جب آپ یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، اس لڑکے کا، لڑکی کا دین دیکھیں گے، اس کی تربیت دیکھیں گے، اس کے معاملات دیکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو رزق بھی اچھا ملے گا اور یہ گھرانہ بھی اچھا چلے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ مال و دولت کی طرف دھیان دیتے ہیں، فوکس وہاں پر کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کے آپ کی بیٹی جو ہے وہ ایک نوکرانی ہی صرف بن کے رہے، وہاں پہ نہ اس کو بہوؤں والا، بیٹیوں والا بالکل پیار نہ ملے، تو آپ کو ایسی دولت کو کیا کریں گے؟ اس لیے آپ لوگ شریعت کے مطابق اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، رشتے بھی زیادہ آ جائیں گے، اور جلد بھی رشتے ہو جائیں گے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں وہ اصل جو نقش ہے اس کو عرض کرتا ہوں، جلد شادی کے لیے جو ایک خاص عمل ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی جتنی بھی باتیں کی گئی وہ آپ احباب کو سمجھانے کے لیے کی گئی کہ شریعت ہماری کیا کہتی ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی آتی ہیں، ان کے والدین بھی آتے ہیں جو کہ اس مسئلے پر میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو موجودہ دور حاضر کی جتنی باتیں ہیں یہ سب باتیں آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کریں، شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے آنے والی زندگی کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، اور موجودہ حالات بھی ان کے اچھے رہیں گے۔ اب آپ کی خدمت میں جلد شادی کے لیے ایک خاص نقش عرض کرتا ہوں، جس نقش کو لکھ کے آپ نے بس رکھ دینا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس نقش کی برکت سے کثرت سے آپ کے گھر میں رشتے آئیں گے۔ یہ نقش جو ہے یہ تمام میری اسلامی بہنوں کے لیے ہے، جو اسلامی بہنیں اچھے نیک ہم سفر کے لیے گھر میں پریشان بیٹھی ہیں کہ اچھا نیک ہم سفر نہیں مل رہا، شادی نہیں ہو رہی، اور جو ہے اگر رشتے آتے ہیں تو وہ پسند نہیں کرتے، وہ انکار کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، یا نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی نہیں ہو رہی، اس طرح کے تمام مسائل کے لیے یہ بہت اچھا نقش ہے، بہت مجرب نقش ہے، قرآن پاک کی آیات سے لیا گیا یہ نقش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس نقش کو لکھیے گا، اور اس کا استعمال جس طرح بتایا جائے گا ویسے کیجیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے آپ احباب کی خدمت میں اب نقش لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا نقش ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اچھے طریقے سے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں تو سورہ احزاب کی پہلی 3 آیات لکھنی ہے، منہ طرف قبلہ شریف بیٹھ کر پاک صاف کاغذ پر لکھنی ہے۔ سورہ احزاب کی پہلی 3 آیات لکھ کر اس کو آپ نے فولڈ کر کے گھر میں کسی محفوظ ڈبیا وغیرہ میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔
लिखते वक्त मकसद ज़हन में रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला इन पाक आयात की बरकत से, इस पाक कलाम की बरकत से, इस कुरान करीम की बरकत से हमें जल्द अज जल्द अच्छे रिश्ते और कसरत से रिश्ते आए और जल्द अज जल्द हमारी शादी हो जाए। तमाम इस्लामी बहनें इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस नक्श को लिखकर बस आपने रख लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस एक नक्श लिखने की बरकत से कसरत से रिश्ते आएंगे और जल्द अज जल्द जो शादी के मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। ये उन तमाम मेरी इस्लामी बहनों के लिए भी है जिनकी मंगनी होकर टूट जाती है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनको अच्छा नेक हमसफ़र नहीं मिल रहा, जिनका निकाह हो गया, रुखसती नहीं हो रही। तमाम मामलात के लिए ये नक्श बहुत मुजर्रब है। अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत भरोसा रखते हुए इस नक्श को लिखिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और उन तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप अहबाब तक बआसानी पहुँच सके। इस चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ास वज़ाइफ की, मुजर्रब वज़ाइफ की, आज़मूदा वज़ाइफ की, ज़बरदस्त वज़ाइफ की, लाजवाब वज़ाइफ की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप अहबाब के लिए जो अपलोड की जाती है ताकि आप अहबाब घर बैठे वज़ाइफ से, इन नक्श से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जो अहबाब इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ताकि और अहबाब भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप अहबाब तक बआसानी पहुँचे। और जो अहबाब मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो कमेंट पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इस्तिखारा के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, रूहानी इलाज के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और जो कमेंट में नहीं रब्ता कर पा रहे वो मेरे फेसबुक ग्रुप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जल्द अज जल्द जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।